امریکہ کے درمیان جاری مذاکراتی عمل میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے، تاہم مکمل کامیابی ابھی باقی ہے۔ پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی میں اہم کردار ادا کیا ہے، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان رابطے اور بات چیت کو آگے بڑھانے میں مدد ملی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی روس پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا ماضی میں مذاکرات کی ناکامی کی بڑی وجہ امریکہ کی غلط پالیسیاں اور حد سے زیادہ مطالبات تھے، جنہوں نے کسی حتمی معاہدے تک پہنچنے میں رکاوٹ ڈالی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا پاکستان کا دورہ انتہائی مفید رہا، حکام کے ساتھ مثبت مشاورت ہوئی۔ دورہ اسلام آباد میں پاکستانی حکام نے ماضی کے واقعات اور ان مخصوص حالات کا جائزہ لیا جن کے تحت ایران امریکہ مذاکرات جاری رہ سکتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ آج روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کریں گے۔ ایرانی سفیر کا کہنا ہے کہ روسی حکام سے جنگ بندی اور مذاکرات پر مشاورت ہوگی۔ عباس عراقچی مذاکرات کی تفصیلات بھی بتائیں گے۔ سوئے نادرین کے خلاف پیپرا قواعد کی خلاف ورزی کا الزام، وزیر اعظم کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی شکایت کا نوٹس، وزیر اعظم کی متعلقہ حکام کو ٹینڈرز میں پیپرا قوانین کی خلاف ورزی کی شکایت کی تحقیقات کی ہدایت۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا تحقیقات میں اگر شکایت کی تصدیق ہو تو ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ مشرق وسطی کی غیر یقینی صورتحال، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برطانوی خام تیل برنٹ کروڈ کی قیمت میں 2% اضافہ، مارکیٹ میں $107 فی بیرل میں فروخت۔ امریکی تیل WTI کے نرخ بھی 2% چڑھ گئے، $96 فی بیرل میں ٹریڈ۔ شرح سود بڑھے گی یا ہوگی کم؟ اسٹیٹ بینک کا مانیٹری پالیسی کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں مہنگائی، تیل کی قیمتوں سے متعلق پالیسی کا جائزہ لیا جائے گا۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 8 مئی کو شیڈیول۔ پاکستان کے لیے قرض پروگرام کی $1.21 ارب کی قسط پر غور ہوگا۔ پاکستان کو EFF اور RSF کے تحت رقم ملے گی۔ RSF کے دوسرے جائزے کے بعد $210 ملین اضافی ملیں گے۔ IMF کے ساتھ تیسری جائزہ رپورٹ کامیاب، پاکستان کو $1 ارب ملنے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق پیٹرولیم لیوی اور فیول قیمتوں پر حکومت اور IMF میں مذاکرات جاری ہیں۔ IMF کا فیول سبسڈی ختم کرنے پر زور، حکومت نے پروگرام شرائط میں نرمی کے لیے لچک مانگ لی۔ آئندہ بجٹ میں اہم فیصلے شامل کیے جانے کا امکان۔ کلائمیٹ ریفارمز پر بھی پیش رفت، RSF کے تحت اقدامات جاری۔ منظوری کے بعد پاکستان کو مجموعی طور پر $4.5 ارب ملنے کا امکان۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں معمولی مندی، 100 انڈیکس میں 200 پوائنٹ سے زائد کی کمی ریکارڈ، مارکیٹ 1,70,000 پوائنٹ سے اوپر ٹریڈ۔ امریکہ ایران مذاکرات میں تعطل کے باوجود ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں استحکام، جنوبی کوریا اور جاپانی مارکیٹس میں تیزی کا رجحان۔ جاپان کا نکئی انڈیکس پہلی بار 60,000 کی تاریخی سطح عبور کر گیا۔ جنوبی کوریا کے کوسپی انڈیکس میں ریکارڈ 1.2% اضافہ ریکارڈ۔ سرمایہ کاروں کی توجہ ہرمز آبنائی کے بجائے مصنوعی ذہانت کی صنعت پر مرکوز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے فلاحی پروگراموں نے نئی تاریخ رقم کر دی، مختصر مدت میں راشن کارڈ، ہمت کارڈ اور مینارٹی کارڈ سے 16 لاکھ سے زائد لوگ مستفید۔ خصوصی اجلاس میں وزیر اعلیٰ کا دیرانی پروگرام میں 9,000 کا ہدف مکمل کرنے کا حکم، لاوارث کم سن بچوں کے لیے باقاعدہ یتیم خانے قائم کرنے کی ہدایت، زکوٰۃ فنڈ سے ادویات کی فراہمی کا سسٹم ڈیجیٹلائز کرنے کا حکم، پنجاب بھر میں گداگروں کا ڈیٹا اور میپنگ کا اصولی فیصلہ، وزیر اعلیٰ کی خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی بھرپور مالی معاونت کی ہدایت۔ مریم نواز کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا ہمارا مقصد عام آدمی کی فلاح و بہبود اور مدد ہے، محروم معیشت افراد کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدام کرنا چاہتے ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت سے پاسپورٹ اینڈ امیگریشن رولز کی کلعدم شدہ دفعات بحال، حکومت کو شہریوں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کا اختیار پھر سے حاصل۔ عدالت نے حکومت کا پاسپورٹ غیر فعال قرار دینے کا اختیار بھی بحال کر دیا۔ آئینی عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے حکومتی اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی۔ 2 رکنی بینچ کی جانب سے فریقین کو نوٹس جاری، سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔
اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق شدت 5.7 ریکارڈ کی گئی، جبکہ گہرائی 170 کلومیٹر زیر زمین تھی. زلزلے کا مرکز افغانستان تاجکستان سرحدی علاقہ تھا. کسی جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. ملک میں 5 مئی تک گرمی کی لہر جاری رہنے کا امکان. سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں شدید گرمی کی پیش گوئی. ماہرین صحت کی عوام کو شدید دھوپ میں غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت. این ڈی ایم اے کا بھی ہیٹ ویو پلان فعال کرنے کا حکم. اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف بلا امتیاز آپریشن جاری. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر نگرانی میرٹھ اور ایوب چوک کے قریب گرین بیلٹ پر قائم ایف سی کیمپ آفس مسمار. محسن نقوی کا تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کا اعلان. گفتگو کرتے ہوئے کہا اسلام آباد کو اصل حالت میں بحال کرنا اور تجاوزات کا مکمل خاتمہ ترجیح ہے. شہر میں بلا تفریق تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رہے گا. ایران امریکہ ڈیل میں عرب ممالک کے تحفظ کی ضمانت شامل ہونی چاہیے. اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم کی کویتی وزیر خارجہ سے ملاقات میں گفتگو. کہا خلیج کی سلامتی دنیا کی سلامتی اور استحکام کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے. ملاقات میں دونوں ممالک کا تعلقات مزید مضبوط کرنے پر اتفاق. خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مشترکہ امن کوششیں تیز کرنے پر بھی تبادلہ خیال.